جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرایا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ ہدایت اور اللہ کی محبت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو مانگے بغیر نہیں ملتی۔ اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، ابھی بھی وقت ہے، لوٹ جاؤ اس کی جانب۔ تم اس سے مانگو تو صحیح، وہ کیوں تمہیں ہدایت نہیں دے گا؟ وہ کیوں تمہیں اپنی محبت سے نہیں نوازے گا؟ بس پہلا قدم تمہیں اٹھانا ہے، پھر دیکھنا وہ کیسے کیسے تمہارے لیے راستے بناتا ہے، کیسے تمہارے لیے غیب سے مدد بھیجتا ہے۔ یہ دکھ درد تمہارے اس کی طرف سے تمہاری سزا نہیں ہے، یہ آزمائشیں ماضی کی خطاؤں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ بے سکونی تمہاری اس کی تم سے ناراضگی کی وجہ نہیں ہے، یہ تو بس اس کے طریقے ہیں تمہیں خود تک بلانے کے۔ وہ اپنے محبوب بندوں کو سزائیں نہیں دیا کرتا، وہ جن سے محبت کرتا ہے نا انہیں تکلیف میں نہیں چھوڑا کرتا۔ وہ تمہاری دعاؤں سے اٹھنے والے ہاتھ خالی نہیں موڑتا، وہ تمہارے سجدوں میں بہتے آنسو بے مول نہیں چھوڑتا، وہ تو تمہاری خاموش دعاؤں کو بھی بڑے غور سے سنتا ہے۔ وہ جب تمہیں سجدوں کی توفیق دیتا ہے تو تمہارا انتظار کرتا ہے، وہ جو تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے وہ بھلا کیسے تمہیں درد کی شدت سے گزار سکتا ہے؟ یہ بس آزمائش ہے جو وہ اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہے۔ جب صلے کا وقت آتا ہے نا تو وہ اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ سے رجوع کرنے میں ہچکچاہٹ نہ کرو، اس کے پاس تو گزرے ہوئے کل کی معافی بھی ہے اور آنے والے کل کا انعام بھی۔ دکھ تو رحمت ہوتے ہیں اللہ کی، جب انسان بھٹک جاتا ہے، اپنا حقیقی مقصد بھول جاتا ہے تو رب اسے ٹھوکر دیتا ہے۔ اللہ دراصل اپنے بندے کی بہتری چاہتا ہے، اللہ کو اپنے بندے سے بے پناہ محبت ہے۔ جب وہ ٹھوکر دیتا ہے نا تو وہ اپنے پاس بلاتا ہے، بندہ ٹوٹ کے اپنے رب کی بارگاہ میں گرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، دل کی بات کرتا ہے اللہ سے، یوں وہ غم کے بعد اپنے خدا کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ اور جو چیز انسان کو رب کے قریب کر دے وہ آزمائش نہیں بلکہ رحمت ہوتی ہے۔ وہ تو تمہاری پکار کا انتظار کر رہا ہے، تم کیوں مایوس بیٹھے ہو؟ وہ تو تمہاری ہر بات سننے کو تیار ہے، تم کیوں بھٹک گئے ہو؟ ذرا سی تاخیر کیا ہو گئی؟ تم نے تو اس کی تاخیر کو انکار ہی سمجھ لیا۔ وہ تو تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تمہاری پکار کو بار بار سننا چاہتا ہے۔ دعائیں تو تسبیح کی مانند ہوتی ہیں، اور تسبیح پوری ہونے میں وقت تو لگتا ہے نا، تو پھر اٹھو اور دعا مانگو۔ میں کافی دیر سے بیٹھی آنکھوں میں آنسو لیے اس آیت پر انگلی رکھ کر اس کو محسوس کر رہی تھی کہ جیسے اللہ تعالیٰ مجھ سے ہی بات کر رہا ہے، مجھے سمجھا رہا ہے کہ تمہارا مستقبل تمہارے ماضی سے بہتر ہوگا۔ اگر آپ کی آزمائش سخت سے سخت تر ہو رہی ہے تو ممکن ہے آپ محبت کی منزلیں طے کر رہے ہوں، ممکن ہے آپ اللہ کے محبوب بندوں کی فہرست سے گردانے جانے لگے ہوں۔ تکلیف ملتی ہی اس لیے ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ جو درد ہمیں اپنی بساط سے زیادہ لگتا ہے
وہ دراصل ہمارے حوصلوں کی حد کے اندر ہوتا ہے اور ہم اسے پہچان نہیں پاتے، بس تکلیف کی ذرا سی شدت سے ڈھہ جاتے ہیں۔ جب وہ مدد کرنے پر آتا ہے نا تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے۔ تم بس کامل یقین رکھو۔ سورۃ البقرہ کی آیت 186 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ جب بھی آپ کے سامنے کسی کا سٹیٹس آئے جس میں کوئی حدیث یا پھر کوئی آیت ہو یا کچھ بھی ایسا موٹیویشنل پڑھنے کو ملے جس سے آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب ملے، تو یہ سب کوئنسیڈنس نہیں ہوتا، یہ سب ایسے ہی کوئی اپنے سٹیٹس پر نہیں لگا لیتا۔ وہ جو اوپر عرش پر بیٹھا ہمارا رب ہے نا، وہ آپ کی دلی کیفیت سے بخوبی واقف ہوتا ہے۔ عرش والے کی طرف سے زمین والوں کو جواب ملتے ہیں کہ اللہ کی آپ پر رحمت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ایسے روتا ہوا ڈپریسڈ نہیں چھوڑتا۔ وہ کسی نہ کسی کو سبب بنا کر اپنے پیاروں کو انڈائریکٹ تسلیاں ضرور دیتا ہے۔ محسوس کیا کریں اپنے اوپر اللہ کی رحمت کو برستے ہوئے۔ کئی بار ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے رات کی خاموشی میں کی گئی باتیں سننے کے بعد رب ہم سے ہی مخاطب ہے۔ حوصلہ دیتی آیتیں، الفاظ مرہم کا کام کرتے ہیں۔ بڑی بے سکون تھی زندگی، پھر اللہ پر یقین مضبوط ہوا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور اگر وقتی بہتر نہ بھی ہو تو ایک وقت آتا ہے کہ سب بہترین ہو جاتا ہے۔ بات صرف پختہ یقین کی ہے۔ جب دل اللہ کی رضا میں راضی رہنے اور شکر کرنے کی عادت ڈال لے تو سکون مقدر بن جاتا ہے۔ میرے مولا